اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ آج کی ایک اہم پریس کانفرنس جس میں میڈیا کو یہ ہم آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت پورا ملک ایک لڑائی لڑ رہا ہے، اور اسی دہشت گردی کے خلاف ہماری سندھ حکومت، ہماری سندھ پولیس اور ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس طرح ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان تمام واقعات کو پھر ٹریس کیا جا رہا ہے اور پھر ان دہشت گردوں کو قانون کے شکنجے میں لے کے آیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سندھ پولیس کا بھی ایک اچھا اور مثالی ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے کہا کہ سندھ پولیس کے ساتھ تمام ادارے ایک پیج پر رہ کر ان تمام واقعات کو فیس کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 فروری کو کراچی میں کے پی او پہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک شرمناک اور بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 3 دہشت گرد شامل تھے، اور وہ دہشت گرد ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو خودکش حملے میں ہی مارا، اور 2 کو پولیس نے مقابلے میں ان دہشت گردوں کو وہیں پہ ان کا خاتمہ کیا۔ ایک دہشت گرد نے آپ کو خودکش اس دھماکے سے اڑایا تھا۔ اس دہشت گردی کے واقعے میں 5 ہمارے لوگوں نے جام شہادت نوش کی، اور 20 کے قریب جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی، لیکن وقتی طور پہ تو اس کی کامیابی ہو گئی تھی کہ وہ دہشت گردی کا حملہ بری طریقے سے ناکام کیا گیا، لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کس طریقے سے آئے، کہاں سے ان کی سہولت کاری ہوئی، کون لوگ ان کے مددگار تھے، کون سے انہوں نے ذرائع استعمال کیے کراچی تک پہنچنے کے لیے اور اس ٹارگٹ کو کرنے کے لیے۔ تو اس میں سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا، وفاقی ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس نے اس نیٹ ورک کی کامیابی سے اس کا سراغ لگا لیا، جس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، اور دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک کراچی اور بلوچستان کے سرحدی علاقے کے درمیان میں ان کے موجودگی کی اطلاعات ملی۔ یہ گروپ جو تھا یہ ان کا ماسٹر مائنڈ تھا کے پی او کے حملے کا۔ یہی لوگ کے پی او کے حملے پہ جو لوگ آئے تھے ان کے مددگار تھے، ان کے سہولت کار تھے، ان کے فائنینسرز تھے، ان کو ہر قسم کی یہاں سے انفارمیشنز اور ہر قسم کی یہاں پہ سہولت جو ہے وہ یہ گروپ دے رہے تھے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سی ٹی ڈی نے اور ہمارے وفاقی حساس اداروں نے جوائنٹلی ایک پیج پہ رہ کر، کیونکہ یہ کامن کاز تھا، یہ کامن لڑائی تھی، ایک پیج پہ رہ کر ان کا سراغ لگایا، اور انہوں نے کل رات ان کو اطلاع ملی اس نیٹ ورک کی کہ یہ نیٹ ورک کے دہشت گرد کراچی میں ہب کے کچے کے راستوں میں کراچی میں یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ہب کے علاقے سے، اور پھر ہماری ٹیمز جو ہیں وہ وہاں روانہ ہوئیں۔ گزشتہ رات 3 بجے ہب کے کچے کے راستوں سے 2 موٹر سائیکل پر سوار
4 دہشت گرد داخل ہوئے، جنہیں بمقام مائی گاڑی علاقہ تھانہ منگو پیر کراچی پر تعینات سی ٹی ڈی پولیس کی ٹیم نے روکنے کی کوشش کی، جس پر دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کی ٹیم پر فائرنگ کی، تو وہاں پہ سی ٹی ڈی کا ان سے انکاؤنٹر ہوا۔ کیونکہ سی ٹی ڈی کی ٹیم پریپیئرڈ تھی، اسی آپریشن کے لیے گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پراپر طریقے سے ان دہشت گردوں کو وہاں پہ مقابلہ کیا۔ اس کارروائی کے موقع پہ جب کراس فائرنگ ہوئی تو 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے اور باقی 2 دہشت گردوں نے وہاں پہ انکاؤنٹر کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور 2 کو صحیح سلامت گرفتار کیا گیا۔ اس دوران اس پورے انکاؤنٹر میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ گرفتار دہشت گردوں کے پاس خودکش جیکٹ کی موجودگی کی وجہ سے پولیس کے ہمراہ جو بی ڈی ایس کی ٹیم نے اس خودکش جیکٹ کو ناکارہ بھی بنایا، کیونکہ وہ کوئی پلان کر کے آ رہے تھے کراچی میں۔ کے پی او میں جس طرح پولیس نے مقابلہ کیا تو ظاہر ہے ان کا جو مین مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوئے، تو یہی جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے کے پی او کے حملے کے، وہ کراچی میں کوئی اور واردات اور کوئی اور بڑا واقعہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ صرف سی ٹی ڈی اور ہمارے حساس اداروں کے جوائنٹ ایفرٹس کی وجہ سے اس چیز کو ناکام کیا گیا۔ جو ہلاک دہشت گرد ہوئے ہیں ان میں ایک کی شناخت آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ آریاد اللہ عرف حسن اور وحید اللہ عرف خالد عرف حذیفہ کے پی او کے حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے، جبکہ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت ایک عبدالعزیز عرف محمد علی، دوسرا مہران عرف مہربان کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک شدہ دہشت گرد کراچی کے علاقے احسن آباد میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اور گرفتار ہونے والوں میں سے ایک دہشت گرد گلشن حدید فیز 2 میں وہ وہاں پہ رہتا تھا، جبکہ دوسرا شخص شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی ہے، جو کہ اس واقعے کے بعد بلوچستان میں روپوش ہو گئے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں نے، جو کہ ابھی سی ٹی ڈی کے پوزیشن میں ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد اور ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، اور اس حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی حملے سے 1 دن قبل خودکش حملہ آور کفایت اللہ عرف انس اور گرفتار ملزم عبدالعزیز عرف محمد علی نے ہب کے ایک شو روم سے 10 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ تو کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ کراچی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر چیز کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز کو پہ سخت نظر ہے، تو انہوں نے اس بار جو گاڑی بھی خریدی وہ بھی ہب کے قریب علاقے سے کسی شو روم سے خریدی تاکہ وہاں کے قوائد یہاں نہ پہنچ سکے۔ جبکہ گاڑی خریدنے کی رقم آریاد اللہ عرف حسن اور عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ نے فراہم کی تھی۔ خودکش حملہ آور وقوع سے 1 ہفتہ قبل بسوں کے ذریعے کراچی میں آئے تھے۔ جو کے پی او کے حملے میں جو لوگ انوالو تھے، جب ہم نے کہا کہ پہلے ہی کہا کہ سی ٹی ڈی نے کہا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن یہ لوگ آئے کیسے، ان کے یہاں کون سہولت کار بنے، کن کن نے ان کی مدد کی، کون کون لوگ تھے جو ان کو مسلسل اس طرح کا تعاون کر رہے تھے، یہاں کی انفارمیشن دے رہے تھے، تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو کے پی او والے حملہ آور تھے یہ 1 ہفتہ پہلے کراچی آئے تھے واقعے سے، اور یہ بسز میں آئے تھے، اور ہلاک دہشت گرد عبد الوحید عرف خالد عرف حذیفہ کے گھر احسن آباد میں یہ لوگ روپوش تھے، اور خودکش حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ، جیکٹس اور دیگر اسلحہ ٹرک کے ذریعے کے پی کے علاقے ٹانگ سے پہنچایا گیا تھا۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید انکشافات کے لیے مزید انویسٹیگیشن اور تفتیش جاری ہے۔
دہشت گردوں سے ذیل اسلحہ و بارود برآمد ہوا ہے، اس میں ایک خودکش جیکٹ ملی ہے، 3 پسٹلز ملے ہیں، 2 موٹر سائیکلز ملی ہیں، 80 کی تعداد میں راؤنڈز ملے ہیں۔ تفتیش کے نتیجے میں مزید انکشافات بھی متوقع ہیں، ذرا بھی تفتیش شروع ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں سندھ پولیس کو، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، اور خصوصی طور پہ ہم مشکور ہیں تمام حساس اداروں کے جنہوں نے جوائنٹلی ایک پیج پہ جس طرح سب موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور یہ میں ایک واضح کرتا چلوں کہ یہ پہلی کامیابی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہی یہ آخری کامیابی ہے۔ کراچی میں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، جیسے بہت بڑے ٹیررزم کے واقعات ہوں، الحمدللہ بہت بڑی میجورٹی میں وہ سارے واقعات ڈیٹیکٹ کیے ہیں ہمارے سندھ پولیس نے، ہماری سی ٹی ڈی نے، ہمارے باقی اداروں نے، اور بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات بھی یہاں پہ ہمارے قابل افسران نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ جب واقعات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر بار آ کے کہتی ہے حکومت کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا، لیکن ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ کیپیسٹی الحمدللہ ہماری پولیس میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی، ہمارے خفیہ اداروں کی، ہماری پولیس کی، تو جس کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی بھی دہشت گرد سندھ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، پورے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اتنی قابلیت ہے کہ نہ صرف ان کو ناکام کیا جائے گا، لیکن ان کے جو بھی پیچھے لوگ ہیں، ان کے جو بھی سپورٹرز ہیں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اگر اب آپ کے موٹر سائیکلوں کے اوپر جیکٹ پہن کر آ رہے ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ کی ہے، تو کیا اس راستے کے دوران کسی چوکی پر کوئی چیک نہیں کیا گیا؟ اور اگر چیک نہیں کیا گیا تو یہ سیکورٹی فیلئر نہیں سمجھتے کیا وہ جو گاڑی خرید سکتے ہیں 10 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلوں کے اوپر ہم رات کے راستے کراچی آ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اور سیکورٹی فیلئر ہے؟ آپ اس کو ایک منٹ، آپ اس کو اتنا اور مبارک نہیں دے رہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کہ ایک واقعہ وہ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ جو ان کے ماسٹر مائنڈز تھے، دوسرے حملے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، اپنے ٹارگٹ سے پہنچنے سے پہلے آپ کی سی ٹی ڈی نے ان کو وہیں پہ روکا، ان کو گرفتار کیا، کچھ لوگ مقابلے میں مارے گئے۔ تو ہماری الحمدللہ اتنی الرٹ ہماری پولیس ہے، جو دوسرے واقعہ کرنے کا انہوں نے جو پلاننگ کی، وہ پلاننگ سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو آپ اس طرف بھی دیکھیں گے۔ ایک کون سی مبارکباد دیں؟ دہشت گرد کے پی او کے اندر تک چلے گئے، سی ٹی ڈی کا کام یہ نہیں کہ ان کے پیچھے جا کے ان کو مارے، ان کے گھروں میں گھس کے مارنا تھا، ان کو یہاں تک آنے نہیں دینا تھا۔ آپ کے گھر میں گھس کے وہ مار کے چلے گئے، تو کس بات کی مبارکباد دیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں گا کہ جو کے پی او پر حملہ ہوا اس میں جو پولیس اہلکاروں کی غفلت اور نااہلی کی، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، بات سنیں، سی ایم صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی، اس انکوائری کمیٹی نے پوری فیکٹس اور فائنڈنگ دینی تھی کہ کے پی او میں جس طرح وہ اٹیک ہوا۔ میں ایک اور چیز بتا دوں، خدا نہ خواستہ، ہمیشہ جو اٹیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی مستحکم پوزیشن پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویل پریپیئر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2.5 کروڑ کا شہر ہے، آپ کے پاس جنرلی تھریٹس آتے ہیں کہ جی کہ اس شہر میں تھریٹ ہے، لیکن یہ نہیں اتنے پرٹیکولر، اتنے اسپیسیفک نہیں آتے کہ جی کہاں پہ تھریٹ ہے، کس طرح کا تھریٹ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر لوگ آئے تو وہ اپنے جو ان کا مقصد تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے، سب کے سب مارے گئے۔ ان کی پلاننگ لمبی رکنے کی تھی۔ آپ کا سوال، میرے بھائی آپ کا سوال ہوگا، جواب سنے تھے نا۔ وہ اپنے ساتھ اپنا راشن بھی لے کے آئے تھے کھانے کا، لمبی پلاننگ تھی ان کی، لیکن 2-4 گھنٹوں میں ہی ان کی پلاننگ ختم کی گئی۔ اگر کسی کی غفلت ہوگی کسی نجی لیول پہ تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ اس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے باقی پورے ملک میں واقعات ہوتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر سندھ پولیس کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جتنے بڑے واقعات ہوئے، آپ کے ہر بڑے کیس کو آپ کی سی ٹی ڈی نے جو ہے ریزالو کیا، جتنے بھی بڑے کیسز تھے ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ تو یہ آپ کی پولیس کی الحمدللہ کیپیسٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ان کا انویسٹیگیشن کا نیٹ ورک بھی ہے۔
ایک منٹ جی सीटीडी ने वाकई अगर फॉलो कर लिया, मुजरिमों को गिरफ्तार कर दिया, हलाक कर दिया, राजा उमर खताब बैठे हैं, ये स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जो वेपन इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी चीजें देख रहे हैं. ये वेपन ट्रेड, वेपन की स्मगलिंग आखिर सिंध हुकूमत पुलिस के साथ मिलकर रोक क्यों नहीं पा रही है? सारी बात है स्ट्रीट क्राइम में भी इलीगल वेपन है. ऑब्वियसली जो केपीओ पे अटैक हुआ वो भी इलीगल वेपन था. ये इलीगल वेपन का जो ट्रेड है, जो ये जो आ रहा है फ्लो, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे? अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं उसमें. कराची कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पे, पोर्ट सिटी है ना, रोजाना की बुनियाद में हजारों की तादाद में यहाँ पे ट्रक्स आते हैं, गुड्स की गाड़ियां आती हैं हजारों की तादाद में. और डेफिनेटली बाकी और आपने एक चीज नोट की कि कोई भी चीज कराची में बनती नहीं है, ये मैन्युफैक्चर कराची में नहीं होती है. ये बाकी सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने सूबों में चेक करें कि कहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे कहाँ से आ रही हैं. सिंध से तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता ना, तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी माजी में रहा है, बाकियों का भी उनकी जिम्मेदारी रही है कि वो अपने बॉर्डर्स को चेक करें कि ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कौन इसकी स्मगलिंग कर रहा है. और ज़ाहिर तालिबान तो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं ना. तालिबान तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब मैं सियासी बात आज नहीं करना चाहूँगा, नहीं करूँगा कि नहीं सुन मैं आ रहा हूँ. एक मिनट बात सुन, एक मैं बता रहा हूँ आपको बात. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर ट्रक को सिंध पुलिस रोज चेक करे? हुकूमत सिंध का ये प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं थोड़ा उसका वाज़े. अगर आप सिंध हुकूमत की पॉलिसी पूछना चाह रहे हैं, सिंध हुकूमत जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्कैनर्स लगाने की कर रही है कि सिंध के जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कैनर्स लगाए जाएं ताकि इस तरह की चीज़ें मालूम हो. वरना आप मुझे बताएं कि रेती के ट्रकों में और क्रश के ट्रकों में कोई एक पिस्टल लेकर आना या एक बंदूक लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात होगी इसमें. और आप क्या हर ट्रक को अनलोड कर सकते हो यहाँ पे बगैर इस हाईफाई स्कैनर्स के? ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है. और ना सिर्फ हमारे लिए, कहीं किसी भी मुल्क के लिए नहीं है ये. जब तक आपके पास इस तरह हाईफाई किस्म के स्कैनर्स हों, और उसमें भी अगर ये डिसमेंटल होकर आएगा तो फिर और भी डिफिकल्ट होगा अगर इस तरह आएगा. लेकिन बात फिर भी ये कि जिम्मेदारी जो है वो इन हालात में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम भी दे रही है. बाकी मैंने कहा कि मैं भी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता. इन तालिबान को कौन कौन इनकरेज करता रहा है, इन तालिबान को कौन कौन अपना भाई कहता रहा है, वही तालिबान जो आपके मुल्क में मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपकी मस्जिदों में घुसकर आपके मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, वो आपके दफातर में घुस के, वो आपके स्कूलों में घुसकर, वो आपके मासूम बच्चों के ऊपर, वो आपके बाजारों में घुसकर, वो आपके इमाम बारगाहों पे घुसकर, हर जगह पे ये दहशतगर्द वो तालिबान जो इस मुल्क में ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है. तो ज़ाहिर है जिन लोगों की 12-12, 13-13 साल तक उन सूबों में हुकूमतें थीं और वो उनको पैट्रोनाइज कर रहे थे, वो उनके मदरसों को गवर्नमेंट के डोनेशंस जा रहे थे. तो ये तो लॉन्ग डिबेट है. मैंने कहा कि मैं आज इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि आज मेरा फोकस यही है कि मैं अपनी सीटीडी, अपनी पुलिस, अपने तमाम उन हसास इदारों को वो क्रेडिट दूं जिसके, और उस मुबारकबाद के मुस्तहक है. वरना इस तरह के वाकयात के बाद आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने इस तरह के वाकयात हुए हैं और कितने डिटेक्ट हुए हैं. ये वाहिद सिंध सूबा है, ये वाहिद सिंध सूबा है. मैं फिर कहता हूं, फैक्ट फिगर्स के साथ कहता हूं कि ये वाहिद सिंध सूबा है जिसने हर बड़ा छोटा वाकया जो डिटेक्ट किया है. जी एक मिनट मैं ले रहा हूं, सबके सवाल ले रहा हूं. साल से जो सेफ सिटी मंसूबा है वो पेंडिंग में, अगर शुरू होता है तो पता चलता है 8-10 महीने फंड जारी नहीं किया जाता है. जब भी कोई इस तरह दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप मालूम मिन्नत होते हैं किसी बैंक के या दुकानदार के सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए, जो केपीओ की आपको मिली हो तो अपनी जगह थी क्योंकि अंदर कैमरे लगे थे, लेकिन बाहर आपको रूट बनाना पड़ता है कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे, कहाँ से कहाँ गए. तो सिंध हुकूमत क्यों फंड जारी नहीं करती, एक ही दफा क्यों इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करती कि लाहौर में दहशतगर्दी होती है 5 मिनट में वो उस नतीजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ 5 दिन में नहीं पहुंच पाते.